آپ لوگ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اور میری تاخیر سے آنے کی وجہ سے پروگرام میں جو تاخیر ہوئی اس کے لیے تمام شرکا سے، آغا صاحب سے، آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں. ایک بار اور درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء اللہ من الآن الی یوم لقاء اللہ. برای من هم باعث فخر است هم باعث شرمندگی که مزاحم حاج آقا بشیم و این اقدام ایشون نیست الا ذره پروری کردن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز حمد و ثناء پروردگار سے اور اس کے بعد درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد طاہرین پر اور لعنت ان کے دشمنوں پر جو در حقیقت اللہ کے دشمن تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ندامت ہے کہ میں تقریر کا ترجمہ کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن یہ ندامت نہیں ہے. میں قبلہ سے معذرت کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے لیے سعادت ہے کہ قبلہ کے ملفوظات کو آپ کی زبان میں آپ تک پہنچاؤں. ایک بار پھر مل کے درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. در آستانه ماه مبارک محرم قرار داریم، ماہ پیروزی خون بر شمشیر. فرماتے ہیں کہ اب آغاز ہونے والا ہے اس محرم الحرام کے مہینے کا کہ جس میں در حقیقت خون نے تلوار پر غلبہ حاصل کیا. و ماہ غلبه مظلومیت، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مظلومیت کو فتح حاصل ہوئی بر ظالم، ظالموں کے خلاف. و روزی که تابلوی ترسیم شد که همه خوبی ها در یک طرف قرار گرفت و همه رذالت ها در طرف دیگر. فرماتے ہیں کہ کربلا کا دن وہ عظیم دن ہے، وہ منفرد دن ہے جب ایک طرف نیکیوں کے سارے مرقع جمع تھے اور اس کے مد مقابل برائیوں کے جتنے سرچشمے ہو سکتے تھے سب یکجا ہو چکے تھے. نقاش این صحنه خداست که با دست ابی عبدالله ترسیم شد اون صحنه. فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ الہی منصوبہ تھا حق اور باطل کی معرکہ آرائی کا کہ جسے سرکار سید الشہداء امام علی مقام حسین ابن علی نے پائے تکمیل کو پہنچایا. چون در آستانه ماه مبارک محرم قرار داریم و دوستان با زیارت وارث مأنوس هستند، امشب میخوام مقداری مزاحم بشوم و نسبت به ارث و وراثت بازون صحبت کنم. فرماتے ہیں کہ چونکہ ایام محرم الحرام بالکل سامنے ہیں اور آپ حضرات زیارت وارثہ سے بہت مانوس ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں کچھ میراث کے بارے میں، کچھ وارث کے بارے میں اور کچھ ارث کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں. همه میخوانیم السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله تا آخر. ببینیم چیه مسئله. ہم سب پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں کہ السلام علیک یا آدم، اے آدم کے وارث جو صفی اللہ تھے، اے نوح کے وارث جو نبی اللہ تھے. اسی طرح سے ایک ایک پیغمبر کا نام لیتے ہیں اور امام مظلوم کو ان کا وارث قرار دیتے ہیں. آئیے ذرا غور کریں یہ وراثت کیسی ہے. این وراثت یک زمینه دامنه داره. حقیقت یہ ہے کہ یہ وراثت جو ہے اس کے بڑے وسیع پہلو ہیں.
این زمینه دامنه‌دار رو بنده به عنوان فهرست خدمتتون عرض میکنم تا به اصل مطلب برسیم. یہ جو وسیع میدان ہے اس کی ایک فہرست میں آپ تک پہنچاؤں گا اور اس کے بعد اصل مطلب کی طرف آؤں گا. خب وارث کیه؟ وارث کسی است که بعد از مردن کسی به واسطه انتصاب با اون شخص اموال او رو مالک بشه. دنیا میں وارث اسے کہتے ہیں کہ جو کسی شخص کے جانے کے بعد اس سے نسبت اور رشتے کی بنا پر ان اموال پر حق تصرف پیدا کر لیتا ہے جس پر وہ جانے والے کا تصرف تھا. بعد از تمام شدن من و شما نوبت به مالکیت فرزندانمون میرسه. جیسے فرماتے ہیں کہ جیسے ہم اور آپ دنیا سے چلے جائیں تو اموال پر جو قبضہ ہوگا اب وہ اولاد کا ہوگا. اما ما حالا حساب رو از بالا شروع میکنیم لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر ذرا اوپر سے بات شروع کرتے ہیں. و چون همه اهل زمین میمیرند که کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه اینها ارث خداست. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں اوپر سے گفتگو کریں تو غور کیجئے گا چونکہ ہم سب کو دنیا سے چلے جانا ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، زمین پر جو موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے لیکن ذات کردگار برقرار رہے گی. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات کا وارث اللہ ہے. زمین به عنوان ارث در خدمت خدا، آسمان ها هم همینطوره. کہتے ہیں کہ زمین اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ اس زمین پر جو ہیں سب مر جائیں گے، وارث صرف اللہ رہے گا، اس لیے حق وراثت اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا بھی گیا کہ للہ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے حق ہے. و در آیه دیگر نحن الوارثون، اور ایک اور آیت میں بھی خدا عالم نے فرمایا اپنی ذات کے بارے میں کہ نحن الوارثون، ہم ہیں جو اس کے وارث ہیں. خب مگر الان خدا همه کاره نیست؟ چرا؟ الان هم مالک اصلی خداست. غور کیجئے کہ کیا اس وقت اللہ وارث نہیں ہے، اللہ مالک حقیقی نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری کائنات کا، آسمان و زمین کا مالک حقیقی اللہ ہے. اما الان من میگم مال من، ماشین من، خانه من، ثروت من، تجارت خونه من، بزنس من، خدا رو خیلی کار بهش نداریم. لیکن جب تک ہم دنیا میں موجود رہتے ہیں اپنی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ سرمایہ میرا ہے، یہ کاروبار میرا ہے، یہ بزنس میرا ہے، یہ چیز میری ہے. جب تک ہم دنیا میں موجود رہتے ہیں اپنی چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری چیزیں ہیں، اس میں ہم اللہ کو داخل نہیں کرتے. علل قاعده است، چون این مالکیت های ادعایی ما یه مالکیت اعتباریه. اور یہ بات وجہ ہے اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کو جو مالکیت حاصل ہے وہ ایک اعتباری ہے. اما حقیقتا مالک و ملک این عالم خداست. یہ ایک اعتباری ہے، عارضی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مالک قرار دیا، ورنہ کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، ملک بادشاہ بھی اللہ ہے. اون وقتی که همه میمیرن پرده ها برداشته میشه، اون وقت معلوم میشه که این میراث مال خداست. یعنی چه؟ یعنی همه ملک خداست. جس وقت ہم دنیا سے گزر جائیں گے اور اب پوری کائنات پر صرف اور صرف اقتدار اللہ کا ہوگا، اس وقت کی حقیقت عیاں ہو کر بنی نوع انسان کے سامنے آ جائے گی کہ حقیقی ملکیت تو اللہ ہی کی ہے. خوشا به حال آن کس که این معنا را در زمانی که اینجا هست درک کنه. کہتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ کی حقیقی مالکیت کو اس دنیا میں رہتے ہوئے محسوس کر لے. ما درک نمی کنیم لیکن ہم لوگ ادراک نہیں کرتے. خب این یک ارث و میراث. کہتے ہیں کہ میراث کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ حقیقی مالک صرف اللہ ہو. آقا غیر از مال چیزی به ارث گذاشته می شود یا نه؟ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ کیا
میراث میں صرف مال آتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جس کا کوئی شخص وارث بن سکتا؟ اون همه که کتاب نوشتن بزرگان ما به عنوان تراث دینی مطرحه. ہمارے علماء اور بزرگان نے جو کتابیں لکھی ہیں ان سب کو ایک ان کی میراث قرار دیا جاتا ہے، مگر یہ میراث علمی میراث. درست. این هم عالمانی بزرگانی وراثت میکنند. یہ ہمارے بزرگان وہ علماء جو دنیا سے چلے گئے در حقیقت معاشرے کو یہ میراث عطا کر کے گئے. مسائل ثقافتی صحیح میراث است به دست ما رسیده. اسی طریقے سے جو صحیح ثقافت کے امور ہیں اور آداب ہیں وہ بھی ہم تک پچھلی نسل سے اب میراث کے طور پر. عزاداری ابا عبداللہ علیہ السلام میراث است به دست ما رسیده. اور سرکار سید الشہداء کی میراث کربلا کی سرزمین سے ہم تک جو پہنچی ہے وہ بھی ایک حقیقی میراث ہے. دیانتی که در اختیار ما قرار گرفته به واسطه زحمات پدر، مادر، اولیاء، مربیان، استادان، اینها میراثن در دست ما. اسی طریقے سے آپ غور کیجئے جو دینی تربیت ہم تک پہنچتی ہے چاہے والد کے ذریعے، بزرگ کے ذریعے، سرپرست کے ذریعے، استاد کے ذریعے پہنچتی ہے، یہ بھی تو ایک میراث ہے جو ان سے ہم تک پہنچی. پس هم مال ارث است، هم دین ارث است، هم شعائر الهی ارثند، هم ثقافت ها ارث است. همه اینها میراثند و ما مأمور به حفاظت از این مواریث هستیم. لہذا اس نتیجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں کہ مال بھی میراث ہے، علم بھی میراث ہے، آداب بھی میراث ہیں، ثقافت بھی میراث ہے، اور ہم سب ذمہ دار ہیں کہ اپنی میراث کی حفاظت کریں. فرزندان هم ارثند. بله. اولاد بھی در حقیقت ایک میراث ہے جو انسان کو ملی. هر چیزی که به شکلی به من منتسب می شود یا مال باشد اینها ارثند. فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی ہماری طرف منسوب ہوئی، مال کے سلسلے میں ہو، دین کے سلسلے میں ہو، ثقافت کے سلسلے میں ہو، جو چیز ہماری طرف منسوب ہوئی وہ در حقیقت ہماری میراث بنی. یکی از چیزایی که انبیا به عنوان ارث نهادن دین خداست. ایک چیز جو پیغمبروں نے روشن نمیشه. ہم تک میراث کے طور پر عطا کی وہ اللہ کا دین ہے. انبیا ائمه طاهرین وارثان انبیا هستند. اور ائمہ طاہرین پیغمبروں کے میراث کے طور وارث کے طور پر معاشرے میں. لام روشن نمیشه اینجا. درست. این وراثت رو ائمه طاهرین از انبیا به ارث بردن. یہ دین الہی کی میراث اللہ سے پیغمبروں تک اور پیغمبروں سے ائمہ طاہرین تک پہنچی. پیامبران هر چه که داشتند به ائمه رسیده است. اور پیغمبروں کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب سرمایہ اہل بیت ائمہ طاہرین تک پہنچا. ائمه طاهرین هر چه به دست انبیا داشتند به دست آوردند. جو کچھ پیغمبروں کے ہاتھ میں تھا سب کا سب ائمہ طاہرین تک پہنچا. ما روایات زیادی داریم. ہمارے پاس اس موضوع پر بہت ساری احادیث ہیں که ائمه هدا وارثان پیامبران هستند. جن میں وضاحت کی گئی ہے کہ ائمہ طاہرین وارث ہیں انبیاء مرسلین کے. ابو بصیر اعماست، نابیناست. جناب ابو بصیر بہت بڑے ہمارے راوی ہیں لیکن وہ نابینا تھے. وارث شد بر امام باقر علیہ السلام. اور وہ وارث ہیں علمی اعتبار سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے. گفتم آقا شما هر چی که پیغمبر میداند میدانید؟ ابو بصیر نے پانچویں امام سے عرض کیا مولا کیا جو کچھ پیغمبروں کے پاس تھا وہ سب آپ کے پاس ہے؟ فرمود آری. فرمایا یقیناً. پرسیدم آیا رسول الله آنچه را که انبیاء گذشته داشتند داشته است؟
ابو بصیر نے پوچھا کیا جو کچھ تمام سابقہ پیغمبروں کے پاس تھا سب کچھ سرکار ختمیہ مرتبت کے پاس تھا؟ فرمود بله ارث اونهاست، مال ماست، مال پیغمبره. فرمایا کہ یقیناً ان کی میراث پیغمبر تک پہنچی اور وہ ہم تک پہنچی. گفتم آقا شما خودتونم همه رو میدونید به عنوان ارث؟ پوچھا راوی نے کہ کیا آپ بھی ان تمام باتوں کو ان کی میراث کے طور پر جانتے ہیں؟ گفتم آقا یکی از ارثهای انبیا این بود که عیسی مرده رو زنده میکرد. پوچھا انبیاء کے معجزات میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. جناب ابراہیم قدرت احیاء داشت اور جناب ابراہیم میں طاقت تھی کہ ان کے سامنے اللہ نے مردے کو زندہ کیا. آیا شما هم دارید؟ راوی نے پوچھا اے امام کیا آپ کے پاس بھی اختیار ہے؟ یعنی ابرح الاکمہ والابرص احیی الموتی، کیا آپ بھی جو اندھے اور اپاہج ہیں ان کو صحت مند کر دیتے ہیں؟ کیا آپ بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ امام باقر ابو بصیر فرمود بله. امام نے فرمایا کہ یقیناً ایسا ہی ہے، بله ما میتوانیم. ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. ابو بصیری که چشم ندارد حضرت فرمود حالا ببین، دستی بر صورت او کشید بینا شد. چنانچہ امام نے عملی مظاہرہ یہ کیا کہ ابو بصیر جو نابینا تھے امام نے ان کا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا اور ابو بصیر کو ساری چیزیں سامنے نظر آنے لگی. این چیه؟ یہ کیا تھا؟ وراثت، یہ وراثت، یہ وراثت ہے جو انبیاء سے ملی. حضرت به او فرمود جناب ابو بصیر میخوای با چشم بینا بمانی ولی ما علیک علیهم مثل اونها مثل دیگران باشی؟ امام نے اس موقع پر ابو بصیر سے پوچھا یا میخوای برگردی؟ اے ابو بصیر کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بینائی برقرار رہے؟ لیکن اس صورت میں یاد رکھو کہ جو ذمہ داری آنکھ والوں پر رکھی گئی ہے وہ تم پر بھی عائد ہوگی. یا میخوای برگردی دو مرتبه اعما باشی؟ یا یہ چاہتے ہو کہ دوبارہ ماضی کے ذریعے سے نابینا ہو جاؤ؟ در مقابل بهشت رو بهت بدیم اور اس کے نتیجے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تم کو بہشت میں جگہ عطا کروں. گفتم نه آقا چشم رو نمیخوام. اب یہ مرحلہ آ گیا تھا کہ آنکھ چاہیے، جنت چاہیے. ابو بصیر نے کہا کہ نہیں مولا میں آنکھ نہیں چاہتا ہوں. بعضی از ماها این چشم بسته میشه اما چشم دل باز میشه. اس لیے کہ یہ ظاہری آنکھ بند بھی ہو جائے تو دل کی آنکھ روشن رہتی. و میاد خدمت حضرت چنین سوال میکنه که یک بابی مفتوح میشه برای ماها. چنانچہ ابو بصیر کی دل کی آنکھ اتنی روشن تھی کہ وہ ایسے ویسے سوال امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے جس سے ہمارے لیے معرفت کی دنیا نمایاں ہو جاتی. پس از این روایت استفاده میشود که آنچه که انبیا دارند در محضر نبی اکرم است و آنچه که در خدمت نبی اکرم است به ائمه طاهرین اعطا شده. چنانچہ ابو بصیر کی اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو کچھ پیغمبروں کے پاس تھا سب ہمارے نبی کے پاس تھا اور جو کچھ ہمارے نبی کے پاس تھا وہ سب کا سب یعنی رب ارنی کیف تحیی الموتی فخذ اربعة من الطیر فصرهن الی. این مختص به جناب ابراهیم نیست، این ارثی است برای امام باقر هم. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جیسا کہ سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے کہ جناب ابراہیم نے خداوند عالم سے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، پالنے والے مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. جس کے بعد خداوند عالم نے ان کو 4 پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور وہ پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ یہ مخصوص نہیں تھا جناب ابراہیم کے ساتھ بلکہ یہ بات بھی میراث کے طور پر ائمہ طاہرین تک پہنچی. ابرح الاکمہ والابرص مختص عیسی نیست، ارث رسیده به این بزرگواران. اسی طریقے سے اندھے اور اپاہج کو صحیح سالم کر دینا مخصوص نہیں تھا جناب عیسیٰ کے ساتھ بلکہ میراث کے طور پر ائمہ طاہرین تک بھی پہنچا. و برای این که به ابو بصیر نشان بدن که بابا ارث رسیده است دست میگذاره رو چشم ابی بصیر بینا میشه. چنانچہ اس بات کا مشاہدہ کرانے کے لیے
کہ تاکہ ابو بصیر کو یقین آ جائے کہ جو کچھ انبیاء کے پاس تھا میراث کے طور پہ امام تک پہنچا ہے. امام نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا. ابو بصیر جو نابینا تھے پھر سے دیکھنے لگے تاکہ وہ بات ان پر عیاں ہو جائے. پس السلام علیک یا وارث عیسی روح اللہ یعنی چنانچہ جب آپ زیارت میں پڑھیں گے سلام ہو ہے ہمارے امام جو آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں. یعنی حسین تو وارث عیسیٰ ہستی در ابروح الاکمہ والابراس احیی الموتی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں امام مظلوم کو کہ آپ حضرت عیسیٰ کے وارث ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جناب عیسیٰ اندھے اور اپاہج کو صحیح سالم کر سکتے تھے اسی طرح سے سید شہداء امام عالی مقام بھی اندھے اور اپاہج کو صحیح سالم بنا سکتے. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ یعنی بابا رب ارنی کیف تحیی الموتی فقد اربعۃ من الترسل الیک. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے ابراہیم کے وارث تو جس طریقے سے جناب ابراہیم کے لیے حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرا دیا گیا تھا وہی منزل امام مظلوم کو بھی حاصل. این روایاتی رو که من دارم براتون میخونم مال اینه که اگر رفتی زیارت وارث رو دست گرفتی شروع کردی خوندن بدانی داری چی میگی. فرماتے ہیں کہ یہ روایتیں میں آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ جب آپ زیارت وارثہ پڑھیں اور ایک ایک نبی کا نام لے کے کہیں کہ امام آپ ان کے وارث ان کے وارث ان کے وارث تو آپ کے ذہن میں مفہوم آیا رہنا چاہیے کہ اس وراثت کا مطلب کیا ہے. محمد ابن حسن روایت دوم محمد ابن حسن صفار شیخ الغمیین بزرگ محدث شیعی در کتاب بصائر جناب محمد ابن حسن صفار جو انتہائی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں انتہائی جلیل القدر ہیں ان کے روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. محمد ابن حسن صفار معروف است به شیخ الغمیین انہیں شیخ القمیین کے نام سے یاد کہتے ہیں. قم کے تمام لوگوں کے بزرگ ہیں محمد ابن حسن صفار. کتابی دارد به نام بصائر الدرجات در اونجا روایات عدیده و کثیره رو نقل کرده. ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے بصائر الدرجات اس میں ان مفاہیم پر مشتمل بکثرت احادیث موجود. یکی از روایاتی رو که محمد ابن حسن صفار در بصائر نقل میکنه این روایته. ان روایات میں سے ایک روایت جو محمد ابن حسن صفار نے نقل کی ہے میں آپ تک پیش کرتا ہوں. کہ قال امیر المومنین علیہ السلام لابن عباس مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب ابن عباس سے فرمایا ان اللہ علمنا منطق الطیر خداوند عالم نے ہمیں سکھا دی ہے پرندوں کی گفتگو کما علمہ سلیمان ابن داود جیسا کہ خداوند عالم نے یہ پرندوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ جناب سلیمان کو سکھایا. یعنی ابن عباس بدان کہ ما همون مرتبه رو داریم. گویا مولا فرماتا ہے ابن عباس سمجھ لو کہ ہم بھی وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو انبیاء کو حاصل تھا. و منطق کل دابت فی البر والبحر امام فرماتے ہیں کہ زمین پر خشکی پر تری پر جتنے بھی جانور ہیں ہم سب کی گفتگو کو جانتے ہیں. پس این که تنها سلیمان نیست که منطق طیر رو میداند. لہذا لوگوں کو یہ بات واضح رہنے چاہیے کہ صرف جناب سلیمان نہیں ہیں جو پرندوں کی گفتگو سے باخبر ہوتے. اگر به حسین گفتی السلام علیک یا وارث سلیمان یعنی همین. اگر آپ کسی موقع پر کہیں کہ مولا سید الشہداء کو کہیں کہ آپ سلیمان کے وارث ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سلیمان کو یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ پرندوں سے گفتگو کر سکتے تھے وہی امام مظلوم کو بھی حاصل. السلام علیک یا وارث موسی کلیم اللہ. آپ زیارت میں پڑھتے ہیں سلام ہو آپ پر اے امام جو جناب موسیٰ کے بھی وارث ہیں جو کلیم اللہ تھے. روایت سوم در تفسیر عیاشی است. تیسری روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو تفسیر عیاشی سے آپ تک پہنچتی از حضرت صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے. فرمود جناب موسی در اواخر عمر خود مأمور شد. فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی زندگی کے آخری حصے میں حکم دیا گیا تھا
تا الواحی را که خدا بر او نازل کرده کہ وہ الواح جو اللہ نے ان پر نازل کی تھی در میان کوهی در مرکزی خاص پنهان کند و دفن کند. پہاڑ کے اوپر ایک مخصوص جگہ پر اس کو پوشیدہ رکھ کر مخفی کر دیں، دفن کر دیں. این الواح دفن شد وہ الواح جو اللہ نے عطا کی تھی ان کو دفن کر دیا گیا. و امام صادق فرمود این الواح به دست نبی اکرم جد بزرگوارم رسید. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب موسیٰ نے جو الواح وہاں پر مخفی طور پر چھپا دی تھی وہ سرکار ختمی مرتبہ تک پہنچا دی گئی. حالا این الواح معناش چیه، چگونه هست؟ آیا اینها اشاراتن، کنایاتن یا عباراتن بماند؟ اس موقع پر ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ الواح کیا تھی. ان باتوں کو اشارے کے طور پر کہا گیا ہے، کنایے کے طور پر کہا گیا ہے یا کوئی رمز ہے، اس سے ہم اس وقت صرف نظر کرتے ہیں. و پیغمبر اکرم الواح رو در اختیار گرفتن به عنوان ارث. اور لیکن یہ بات جو مسلمہ طور پر اس روایت سے سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر تک وہ الواح پہنچی میراث کے طور پر. پیغمبر اکرم اون الواح را به علی مرتضی داد اور ان الواح کو پیغمبر اکرم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سپرد کیا. وارثند. امام صادق فرمود اون الواح الان در اختیار منه. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ وہ الواح پیغمبر نے مولا کو سپرد کی، اب رفتہ رفتہ وہ الواح میرے تصرف میں موجود. عصای موسی هم پیش ماست. امام نے فرمایا کہ موسیٰ کا عصا بھی ہمارے پاس موجود ہے. این که عصا پیش ماست میدونید میخواد چی بگه؟ میخواد بگه از اون لوح که از عالم بالا نازل شده تا این عصا که کار اژدها میکند در اختیار ماست، ما هم میتوانیم این کار رو انجام بدیم. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے الواح اللہ نے بھیجی تھی اور وہ ہم تک پہنچی ہیں، اسی طرح سے یہ عصا بھی ہم تک پہنچا ہے. اور جیسا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے لیا کرتے تھے ویسے یہ کام اس عصا سے حضرت صادق فرمود والالواح عندنا و عصا موسی عندنا و نحن ورثنا النبیین سلام اللہ علیہم اجمعین. امام نے فرمایا یاد رکھو جناب موسیٰ کی الواح بھی ہمارے پاس ہیں، ان کا عصا بھی ہمارے پاس ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم تک جو پہنچی ہیں انبیاء کے میراث کے طور پر پہنچی. روایت چهارم. آپ کہتے ہیں کہ میں چوتھی روایت آپ تک پہنچاتا ہوں. روایت زیاد براتون بخونم. سبحان اللہ. روایت چهارم روایت در کافی است. یہ روایت ہماری کتاب جو بہت ہی معتبر کتاب کافی ہے اس کے اندر موجود. اصول کافی جلد 1 اصول کافی جلد اول سے پیش کر رہے ہیں صفحه 231 اور صفحہ نمبر 201. باب ما عند الائمه من صلاح رسول الله و متاعه. بات ہی یہی ہے کہ وہ چیزیں جو پیغمبر اکرم کے پاس تھی ان کے بعد ائمہ طاہرین کے پاس. امام باقر فرمود حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، درود پڑھ لیجئے محمد و محمد پر. خرج امیر المومنین علیہ السلام ذات لیلہ. فرماتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک دن رات کے وقت نکلے. بعد العتمه، عتمه یعنی نیمه شب. آدھی رات کے بعد آپ نکلے تھے. و هو یقول همهمتن، هی با خودش داشت مطالبی رو میگفت علی. اور کچھ ایسی باتیں آپ اپنے طور پر کہہ رہے تھے جو رازدارانہ تھی اور ایک خاص لہجے میں آپ فرما رہے تھے. حالا این یعنی چه؟ من از این روایت مظلومیت مولا رو میفهمم. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ میں اس روایت سے جب تصور کرتا ہوں تو در حقیقت مجھے اپنے مولا امیر المومنین کی ایک مظلومیت نظر آتا. حالا چطور؟ الان عرض میکنم. یہ مظلومیت کس عنوان سے میں نے سوچی. و یقول همهمتن همهمه. مولا ہم فرماتے تھے، یعنی ایسی گفتگو جسے خود کے علاوہ کوئی اور نہ سمجھ سکتا. واللیلۃ مظلمه، شبم تاریک بود. رات انتہائی تاریک تھی. حضرت آمده و بیرون مولا باہر تشریف لائے ہوئے تھے. داشت زمزمه میکرد علینا قمیص آدم. اور اس کے بعد
آپ فرما رہے تھے کہ یاد رکھو ہمارے پاس سے فی یدہ خاتم سلیمان، ہمارے پاس سے جناب سلیمان کی وہ خاص انگوٹھی. این کار باید به اینجا برسه که نیمه شب علی بیاد اینا رو با خودش زمزمه کنه. اللہ یعنی اکبر. بابا ما ورثه رسول اللهیم، ما ورثه انبیا هستیم، پلو ماست، کجا رفت؟ فرماتے ہیں کہ مجھے مظلومیت اس عنوان سے نظر آ رہی ہے کہ مولا کے سامنے ایسے افراد نہیں تھے جن سے خود مخاطب ہوتے، لہذا رات کی تاریکی میں زمزمہ فرما رہے تھے، اپنے آپ سے گفتگو فرما رہے تھے، گویا فضا میں بات کہہ رہے تھے، لوگوں پہچانو میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس کے پاس آدم کی میراث ہے، سلیمان کی میراث ہے، کاش تم سمجھ سکے میری حیثیت کیا. روایت پنجم، این روایت نیاز به توضیح و شرح داره ها، شرح نمیدیم. روایت پنجم این هم در کافیه. پانچویں روایت میں بھی آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں، زیادہ تشریح نہیں کروں گا، یہ روایت بھی اصول کافی کے عن اندر الصادق علیہ السلام، جو چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے. اینجا دیگه تصریح براسته و انا ورثنا محمدا، اور ہم نے پیغمبر کی میراث ہے. ان عندنا علم التورات و الزبور و تبیان ما فی الالواح. فرماتے ہیں ہمارے پاس توریت کا بھی علم ہے، زبور کا بھی علم ہے، اور جو کچھ الواح میں تھا ان سب کی وضاحت بھی ہمارے پاس ہے. روایت ششم، اب چھٹی روایت آپ تک پہنچاتے ہیں، این روایت مال کافیه. یہ بھی اصول کافی کے اندر موجود ہے. این خوبانی دیدید بعضیا خشک میکنن میمکن، آپ نے دیکھا ہے خوبانی کو جو خشک کر کے چوستے ہیں. ها گوش کنید اینو. توجه قال کنید. ابو جعفر یمسونت ثمار، مردم کارشون به جای رسید چیز بزنن تو دهنشون بمکن. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی منزل اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بس ایسا لگتا ہے کہ کچھ کوئی چیز اپنے منہ میں لے کے وہ چوس رہے ہیں. و یدعون النهر العظیم، اما رودخانه سرازیر پر از آب شفاف رو رها کردن. فرماتے ہیں افسوس افسوس افسوس، کچھ چیزوں کو لوگ لے کے منہ میں گویا چوس رہے ہیں، لیکن جو ایک شفاف دریا ہے، ایک شفاف نہر ہے، ابلتا ہوا چشمہ ہے، اس سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا. یه دونه خوبانی خوش گذاشت تو دهنش برای اینکه از دهان غدد بزاقی دهان آب ترشح کنه. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ کس قدر المیہ کی بات ہے کہ شفاف دریا موجود ہے، نہر موجود ہے، چشمہ موجود ہے، مگر یہ لوگ خوبانی کو منہ میں لے کے چوس رہے ہیں کہ شاید اس سے تھوڑا سا عرق ان کے دہن تک پہنچ جائے. ویدعون النهر العظیم، اور ایک نہر عظیم کو انہوں نے فراموش کر رکھا ہے. قیل له وما النهر العظیم، پوچھا گیا امام سے کہ وہ نہر عظیم کون سی عظیم شان نہر ہے جس سے لوگوں نے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے اور چوس رہے ہیں ایک پھل کو تاکہ اس کا عرق ان کے دہن. قال علیہ السلام رسول اللہ سلام اللہ علیہ، نہر عظیم پیغمبر ہے. امام نے فرمایا کہ وہ عظیم الشان نہر جس سے وہ لوگ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں وہ سرکار ختمی مرتبت کی ذات گرامی. در خطبه شقشقیه هم مولا فرمود ینحدر عن السیل، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خطبہ شقشقی میں فرمایا کہ ینحرد عن السیل، اے بندگان خدا یاد رکھو کہ یہ سیل رواں علم کا ہمارے ذریعے سے نیچے آتا ہے. ولا یرقا الیت، پرواز هیچ پروازگری اوج نمیتواند بگیرد و به ارتفاع من برسد. اور مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا کہ یاد رکھو ہم اس بلندی پر ہیں، ایسی بلندی پر ہیں کہ کوئی پرندہ بھی پرواز کرتا ہوا ہماری بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. عرض کرد نهر عظیم چیه؟ گفت پیغمبر اکرم. راوی نے جب پوچھا کہ وہ عظیم الشان نہر کیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ ہمارے ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم والعلم الذي اعطاه الله، اور وہ علم ہے جو پیغمبر کو اللہ کی طرف سے آتا ہے. بعد حضرت ابو جعفر امام باقر توضیح میدن. اور اس کے بعد امام محمد باقر اسلام اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ان الله عز وجل جمع لمحمد سلام الله علیه سنن النبیین من آدم و هلم مجرا. فرماتے ہیں کہ خدا عالم نے اپنے حبیب خاتم الانبیاء کو حضرت آدم سے لے کے تمام پیغمبروں کی باتیں ان تک پہنچا دی. الى محمد،
از آدم تا محمد، حضرت آدم سے لے کے خاتم تک جتنی چیزیں تھیں سب کے آداب حضور اکرم کو سپرد کر دیے. قیل له ما تلک السنن، رابی نے پوچھا کہ وہ آداب وہ سنتیں کیا تھیں؟ قال علیہ السلام علم النبیین بعصرہ، امام نے فرمایا کہ میری مراد سنن و آداب سے وہ تمام علوم ہیں جو اللہ نے ہر پیغمبر کو عطا کیا. بحث از وراثت هستا، میخوایم معنای السلام علیک یا وارث نوح النبی الله بفهمیدا. فرماتے کہ ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں میراث کے سلسلے میں. یاد رکھیے گا جب آپ کہیں پیغمبروں کا نام لے کے کہ امام آپ ان کے وارث ہیں تو اس کو پیش نظر رکھیے گا کہ انبیاء کے ذریعے سے حضور اکرم تک کیا باتیں پہنچی. با تأمل بخون ببین داری چی میگی، با چی حرف میزنی. جب آپ زیارت وارثہ پڑھیں تو ضرور اپنے ذہن میں لائیے گا کہ آپ کن مطالب کے سلسلے میں امام کو ان انبیاء کا وارث سمجھتے. فرمود سنن علم نبیینه من آدم تا خود پیغمبر اکرم. امام نے فرمایا کہ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے علوم ہیں سب اللہ نے اپنے آخری نبی کو عطا کر دیا. وان رسول اللہ سلام اللہ علیہ سیر ذالک کل عند امیر المؤمنین علیہ السلام، اور حضور اکرم نے وہ تمام علوم جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے وہ سب کے سب امیر المومنین کے سپرد کر دی. فقال له رجل یا ابن رسول اللہ فامیر المؤمنین اعلم ام بعض النبیین. اینجا مسئلہ است. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ایک راوی نے امام سے پوچھا کہ مولا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ امیر المومنین بہت سے انبیاء سے علوم میں آگے ہیں. بله اگر بنا باشه همه علم اولین آخر اینجا جمع بشه معلومه. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر تمام انبیاء ما سبق کے علوم کو یکجا کر دیا گیا تھا اور وہ سب کا سب امیر المومنین کو مل گیا تو امیر المومنین کا علم ہر نبی سے زیادہ ہو گیا. فقال ابو جعفر علیہ السلام اسمعوا ما یقول، گوش کنید ببینید چی میگم. اللہ اکبر. امام نے اس موقع پر جب رابی نے سوال کیا امام نے فرمایا کہ اچھی طریقے سے سنو جب میں کہہ رہا ہوں. ان اللہ یفتح مسامع من یشاء، گوش دل هر کس رو که خدا بخواهد باز می کند و همه علوم در او جا می گیرد. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ خدا اندالم جس کی گوش سماعت کو چاہے جتنا چاہے وسیع کر دے اور پھر اپنے علوم کا اس کو مخزن قرار دیتا. بعد من دارم با تو میگم خداوند همه علوم رو به پیغمبر داده، پیغمبر به امیر المومنین داده، بازم تو این سوال از من میکنی؟ امام فرماتے ہیں جب میں خود تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تمام پیغمبروں کا علم اپنے آخری نبی کو دیا اور آخری نبی نے وہ تمام علوم امیر المومنین کو دے دیے تو اب کوئی سوال کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ یسألنی اهو اعلم عن بعض النبیین. اب یہ کیا سوال ہے کہ کیا امیر المومنین بعض پیغمبروں سے علم میں زیادہ ہیں؟ در زیارتنامه خود مولا هم آمده که نجف میرید زیارتنامه میخونید یا نه؟ السلام علیک یا وارث علم النبیین. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ یہ فقرہ تو خود امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت میں آیا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ جب نجف اشرف جائیں گے اور مولا کی زیارت پڑھیں گے تو اس میں یہ جملہ بھی پڑھیں گے کہ سلام ہو آپ پر اے ذات جو تمام انبیاء کے علوم کی وارث. بله اگر رفتی نجف مشرف شدی نجف خدا قسمتت کرد در اونجا زیارتنامه میخونی بدان چه میگویی السلام علیک یا وارث علم النبیین. انشاءاللہ اگر خدا اندلم آپ کو توفیق دے آپ کا نصیب جاگے نجف اشرف جائیں زیارت کریں مولا کی زیارت میں جملہ پڑھیں تو اس پر ضرور غور کیجئے گا جس میں آپ پڑھیں گے کہ السلام علیکم یا وارث علم النبیین، ہمارا سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین جو تمام پیغمبروں کے علم کے وارث. ولذا در روایتی داریم که رسول اکرم فرمود یا عباد الله من اراد ان ینظر الى آدم فی جلالته، هر کس میخواد جلال آدم رو تماشا کنه
فرماتے ہیں کہ اسی لیے حضور اکرم کی روایت میں فقرہ موجود ہے کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ آدم کو ان کی جلالت شان میں دیکھے. عزیزان من، کلمات انبیاء اولیاء ائمه مبالغه توش نیست. اور اے میرے عزیزو، آپ یہ یاد رکھیے، انبیاء ہو، ائمہ ہو، ان کے ارشادات میں کہیں مبالغہ نہیں ہوتا. مبادا تخیل این بکنیم که دارم مبالغه میکنم. نه، مبالغه در کلمات اونا نیست، چون ما ینطق عن الهوا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ہرگز یہ تصور نہیں کیجیے گا کہ پیغمبر اکرم کوئی مبالغہ فرما سکتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کے سلسلے میں قدرت کا واضح ارشاد ہے کہ وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی. یا عباد اللہ، من اراد ان ینظر الی آدم فی جلالته و الی شیث فی حکمته و الی ادریس فی نباحته تا آخر فلینظر الی علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. حضور اکرم نے فرمایا کہ جو آدم کو ان کی جلالت میں دیکھنا چاہے، جو شیش کو ان کے حکمت میں دیکھنا چاہے، اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے گئے. حضور اکرم نے بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد فرمایا ان تمام کی خصوصیات کو یکجا دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لینا. مل کے درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. سوال آیا سوال پیدا ہوتا ہے، فقط در دائره علم وراثت دارند؟ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ائمہ طاہرین انبیاء کے جو وارث ہیں وہ صرف علمی دائرے میں وارث ہیں؟ یا نه مسئله چیز دیگر هم هست؟ یا یہ کہ اس سے بھی بالاتر کوئی بات ہے؟ ایوب قصه داشت، یعقوب فراغ فرزند دید، خلیل الله اسماعیل رو به مذبح برد، آدم داغ جوان دید. در این چیزا وراثت دارن یا نه؟ اللہ اکبر. غور کیجئے گا، جناب ایوب کیسے صبر کی منزل پر تھے. جناب آدم اپنے جوان سال فرزند کو راہ خدا میں قتل ہوتا دیکھتے ہیں. جناب یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی دیکھتے ہیں. کیا ان باتوں میں بھی یہ لوگ وارث ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ. جب ہم کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے وارث آدم کے جو صفت اللہ، اللہ کے منتخب کردہ بندے. اصلا شما میدونید، ببینید این آیه شریفه در مسئله خلافت اللهی جناب آدم فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو خدا عالم کی طرف سے آدم کی خلافت کے سلسلے میں. چند تا نکته من بهتون بگم، این نکته های کلیدیه، به عنوان سوال میگم یادتون باشه. فرماتے ہیں کہ میں چند باتیں آپ تک بنیادی اور اساسی پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن اسے سوال کے طور پر پہنچاؤں. آیا این مقام خلیفت اللهی مخصوص جناب آدم است؟ کیا خلیفت اللہ ہونے کا مرتبہ مخصوص ہے حضرت آدم کے ساتھ؟ نه، آدم یک سمبل است، یک نشانه است، مشیر به انسان کامل. نہیں، خلیفت اللہ کا عہدہ صرف ان کے ذات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نمونہ ہے بنی نو انسان کے درمیان الہی صفات کی نمائندگی کرنے والا. آیا علوم و معارفی که خداوند به آدم داد و گفت به ملائکه تفهیم بکن، آیا مخصوص جناب آدم است یا مخصوص اون مقامه، یعنی خلیفت، یعنی انسان کاملی؟ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ جو خدا عالم نے کچھ باتیں آدم کو تعلیم کی اور ان کے ذریعے سے ملائکہ پر ان کی برتری واضح کی، کیا وہ باتیں صرف آدم کے ساتھ مخصوص تھی یا الہی نمائندگی خصوصیات کے طور پر تھی؟ نماینده خدا که انسان کامله، گاهی از واقع نمایندگی در قالب آدمه، گاهی هم در قالب عبدالله الحسینه. سبحان اللہ. فرماتے ہیں چونکہ یہ خصوصیات الہی نمائندے کی ہیں اور الہی نمائندے کی صف میں اگر آپ غور کریں گے تو کبھی آدم اللہ کے نمائندے ہیں، کبھی حسین ابن علی آدم اللہ کے نمائندے. آیا مسجود فرشتگان شخص آدم است؟ نه. کیا وہ ذات کے جو مسجود ملک بنی وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے؟ مسجود ملائک شخصیت انسان کامله.
فرماتے ہیں کہ در حقیقت مسجود ملائک جو ہیں وہ انسانیت میں جو کامل ترین شخصیت ہے وہ ہے. ولذا خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، جمله اسمیه است یدل علی الاستمرار، نه جمله فعلیه که یک نفر باشه. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اسی لیے آیت جو استعمال کی گئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، یہ جملہ اسمیہ استعمال کیا گیا ہے جو استمرار اور تسلسل پر دلالت کرتا ہے، جملے فعلیہ نہیں ہے جو ایک مرتبہ کسی کام کے انجام دہی پر دلالت. یعنی امروز هم ملائکت الله در پیشگاه مقدس صاحب الزمان به سجده میافتند و باید سجده کنند، دائما ساجد باشند. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی فرشتے ہمارے زمانے کے امام قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور ان پر لازمی ہے کہ وہ حکم امام کے آگے سجدہ ریز رہیں. اون وقتی که بنا شد در مقابل انسان کامل سجده کنند، ملائکت الله خدا منظره ای رو به اینها نشان داده. سبحان اللہ. جب فرشتوں کو یہ حکم ملا کہ انسان کامل کے آگے سر جھکائیں تو ان کے سامنے ایک نمونہ قرار دیا گیا. اون منظره عاشوراست، اور وہ منظر در حقیقت عاشور کا منظر قبل خلق آدم، جو خلقت آدم سے پہلے بھی قدرت کی طرف سے معین ہو چکا تھا. اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. میخوای کربلا بیافرینن؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. چونکہ ملائکہ مقربین کے سامنے وہ منظر دکھا دیا گیا تھا کہ کس طریقے سے خاک و خون کا میدان گرم ہے کربلا کی سرزمین پر، اس لیے فرشتوں نے آدم کی تخلیق کے موقع پر خدا عالم سے سوال کیا اے پالنے والے، کیا تو ایسے انسانوں کو پیدا کرے گا جو زمین میں جا کر خون خرابہ کریں گے، فساد برپا کریں گے؟ واقعه کربلا درست کنن. ملائکه واقعه کربلا را دیدن و حسین مسجود اونهاست. اور اس موقع پر سارے فرشتوں نے کربلا کی سرزمین پر مشاہدہ کیا، اور اس کربلا کی سرزمین پر جو مسجود ملک ہے وہ حسین ابن علی کی ذات گرامی. حسین میراثدار همه انبیاست، حالاتشان، خصوصیاتشان، زحماتی که کشیدن، مشقت‌هایی که دیدن، اذیت‌هایی که چشیدن. اور ہمارے امام سید الشہداء علیہ السلام انبیاء کے وارث ہیں، ان کے صفات میں، ان کے کمالات میں، ان کے امتحانات میں، ان کی آزمائشوں میں، اور جن سختیوں سے وہ گزرے ہیں ان سب میں ان کے وارث. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. سلام ہو آپ پر اے آدم کے وارث جو اللہ کے منتخب بندے. سجد له الملائکه كلهم، وہ آدم جن کے آگے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. واما حسین صلت علیہ الملائکه وطافت حول قبره. اور حسین ابن علی کی ذات وہ ہے کہ سارے ملائکہ مقربین ان پر درود بھی بھیجتے ہیں، ان کے قبر مطہر کا طواف بھی کرتے ہیں. عزیزان من، هیچ ساعتی، هیچ دقیقه‌ای نمیگذرد در کربلا الا اینکه نبی مرسلی بیاید، ملک مقربی برود، صف کشیدن تا اجازه بگیرن به خدمت قبر مطهر ابا عبدالله برسن. اللہ اکبر. سرکار سید الشہداء کے روزے کو اللہ نے یہ جلال عطا کیا ہے کہ مسلسل فرشتوں کی صفیں آتی رہتی ہیں، انبیاء کے ارواح آتی رہتی ہیں، اور صف بنی رہتی ہے کہ کس کو پہلے موقع ملے گا وہاں پہنچنے کا. باور کنید روایات زیاد داریم. یقین کیجئے ہمارے پاس اس سلسلے میں بہت زیادہ سوال هیچ وقت عالی میل به دناعت میکند؟ یک استاد دانشگاه بره سر کلاس اول بنشینه؟ فرماتے ہیں کبھی غور کیجئے گا، میں آپ کے سامنے ایک سوال پھر رکھتا ہوں کہ کیا کبھی کوئی عالی مرتبہ شخصیت ایک نچلی شخصیت کی تمنا کر سکتی ہے؟ کیا ایک بہت بڑا استاد ایک چھوٹے سے کلاس کو پڑھانے کی خواہش کر سکتا؟ چه خبر شده است
که ملائکت الله از ملأ اعلی صف میکشند اجازه بگیرند به کربلای حسین بیایند. اللہ اکبر، کیا بات فرمائی. ایک بار درود پڑھیں تو عرض کروں محمد و آل محمد پر. فرماتے ہیں کہ یہ فطرت کے خلاف کوئی شخص بلند جگہ چھوڑ کر چھوٹی جگہ آنا چاہے. اب کیا راز ہے، غور کریے گا کیا راز ہے. ملائکہ مقربین جو عرش کی بلندیوں پر زندگی گزارتے ہیں وہ صف در صف حاضر ہو رہے ہیں تاکہ سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرے. عرش کو چھوڑ کر قبر پر آنے میں کوئی یقیناً کوئی راز پوشیدہ ہے. عالی که میل به دنیا نمی کند، جو بلند جگہ ہے وہ اس چھوٹی جگہ پر کیسے آ سکتا ہے؟ در ملأ اعلی هست میخواد بیاد اینجا صف میکشه. چرا؟ کیا بات ہے کہ وہ ملائکہ مقربین جو ملأ اعلی میں ہیں، کائنات کی بلند ترین جگہ پر موجود ہے، مگر وہ قطار بنا کر آ رہے ہیں کہ انہیں قبر حسین پر جانے کا موقع. سرش در روایات آمده، خوب گوش کنید اینا رو. فرماتے ہیں کہ اس کا راز ہماری احادیث میں موجود ہے، اس پر اچھی طرح توجہ فرمائیں. آمد خدمت حضرت صادق عرض کرد آقا اگر کسی علی مرتضی را در نجف زیارت کند چگونه است؟ فرمود کمن زار رسول الله فی المدینه. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور اس نے سوال کیا، اے فرزند رسول، اگر کسی شخص کو یہ سعادت ملے کہ نجف اشرف میں مولا کی زیارت کرے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے مدینے میں جا کر حضور اکرم کی زیارت کرے. اگر کسی حسن مجتبی را در مدینه زیارت کمن زار رسول الله. اور فرمایا کہ کوئی شخص امام حسن مجتبی کی زیارت جنت البقیع میں کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے حضور اکرم کی زیارت کی. کسی که حضرت علی ابن الحسین زین العابدین رو زیارت کنه کمن زار رسول الله. اسی طریقے سے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخص جنت البقیع میں زیارت کرتا ہے وہ در حقیقت حضور اکرم کی زیارت کرتا ہے. کسی که شما رو زیارت کنه فرمود کمن زار رسول الله. اسی طریقے سے جب راوی نے امام کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی اگر کوئی زیارت کرے، امام نے فرمایا ایسا ہی ہے جیسے اس نے عرض کرد آقا اگر کسی حسین را در کربلا زیارت کنه چگونه است؟ فرمود کمن زار الله فی عرشه. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ہر امام کے بارے میں جب راوی نے سوال کیا کہ آپ کی امام کی زیارت کیسی ہے تو امام نے فرمایا کہ ہم سب کی زیارت ایسی ہے جیسے حضور کی زیارت کی جائے. لیکن جب راوی نے اس منزل پر پہنچنے کے بعد پوچھا کہ یہ فرمائیے امام مظلوم کی اگر کوئی شخص کربلا جا کر زیارت کرے اس کا اجر و ثواب کیسا ہے؟ فرمایا امام نے اس کی منزل اتنی بلند ہے جیسے کوئی شخص عرش پر اللہ کی زیارت کرے. مسئله اینه ملائکت الله میخوان تعالی کنند، راه تعالیشون آمدن طواف دور قبر ابا عبدالله. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ملائکہ مقربین جو عرش کی منزلوں کو چھوڑ کر قبر حسین پر آ رہے ہیں زیارت کے لیے، صف در صف آ رہے ہیں، وہ در حقیقت یہ چاہتے ہیں ایک اور بلند تر منزل پر پہنچے اور وہ بلند تر منزل قبر حسین ابن علی علیہ السلام. ببینید چه خبره، انسان مات و مبهوته. غور کیجئے کیا بلند مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے. نزدیک محرم روایت دیگه بخونم. فرماتے ہیں کہ محرم الحرام قریب ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک اور روایت پیش کروں. پیغمبر در حجره نشستند، حضور اکرم اپنے حجرے میں کمرے میں تشریف فرما تھے. ابی ابن کعب در محضر نبی اکرمند. ابی ابن کعب حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابا عبداللہ 2 ساله یا 2 سال و نیم است وارد شد، سلام کرد. جب ابی بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو 2 یا 2.5 سال کے تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت بهشون السلام علیک یا ابا عبداللہ. اس وقت پیغمبر نے اس وقت جب امام کا سن مبارک 2-2.5 سال تھا اس وقت بھی پیغمبر نے فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تم پر سلام ہو اے ابو عبداللہ. ابی ابن کعب تعجب کرد. ابی ابن کعب نے پیغمبر کے اس سلام کے انداز پر تعجب کیا. چرا؟ چون عرب بزرگان خود را با کنیه جواب میدهد.
چونکہ عرب کے ماحول میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو کنیت سے پکارا جاتا ہے، اور یہاں پیغمبر نے اپنے نواسے کو کنیت کے ساتھ پکارا. پیغمبر اکرم عنایت کرد به این تعجب ابی، پیغمبر نے توجہ فرمائی ابی ابن کعب کے اس تعجب کی طرف، از تنزل به ترفع رو آورد. بعد فرمود السلام علیک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ابی کے تعجب کو دور کرنے کے لیے دوبارہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور اس میں مزید اضافہ فرمایا، کہا سلام تم پر اے ابو عبداللہ، اور سلام تم پر اے حسین جو تمام آسمانوں اور زمین کی زینت. یاد من باشد لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. این زیبایی آسمان به واسطه این ستاره های سوسو کننده است. فرماتے کہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے زینت دی ہے آسمانوں کو چراغوں کے ذریعے، یعنی وہ کواکب جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سب باعث زینت ہے آسمانوں کے لیے. این ستارگان را از آسمان بگیرید آسمان جمال ندارد. اگر ان ستاروں کو ہٹا کر تصور کیجئے گا تو آسمان میں کوئی جمال آپ کو نہیں نظر آئے گا. پیغمبر خواست به ابی ابن کعب بفهماند بابا حسین را از عالم کون بگیری عالم کون جمال ندارد. سبحان اللہ. اس مثال کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اے ابی، جس طریقے سے آسمانوں سے ستاروں کو ہٹا دیا جائے تو وہاں کوئی جمال باقی نہیں رہے گا. اس کائنات سے حسین کو الگ کر کے دیکھو گے تو کوئی جمال اس کائنات میں نہیں نظر آئے. حسین جمال خلقت ہے، اس لیے کہ حسین کی ذات مخلوقات عالم کے لیے جمال کی حیثیت رکھتی. باز پیغمبر اضافه کرد ابی این منصب ظاهری که حسین است در این عالم. اور اس کے بعد آپ نے مزید اضافہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابی، یہ جو کچھ میں تم کو بتا رہا ہوں یہ حسین کے ظاہری منصب کی جلوہ گری، اما در ملأ اعلی حسین چیز دیگری است. اور یاد رکھو عرش کی بلندیوں پر پیش پروردگار حسین کا مرتبہ کچھ اور بلند ہے. گفت یا رسول اللہ چه خبر است؟ ابی نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی منزل ہے وہ؟ فرمود بر طرف راست عرش نوشته شده است ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات. فرمایا یاد رکھو عرش الہی کے داہنی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اے بنی نو انسان، بتحقیق حسین کی ذات وہ ہے جو ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا راستہ. اگر بخواهیم معنای این روایت رو بفهمیم باید معنای عرش رو بفهمیم. اگر ہم اس روایت کے صحیح مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں عرش کے صحیح مفہوم کو سمجھنا چاہیے. عرش یک عنوان کنایی است. عرش ایک اشارہ ہے، ایک کنایہ ہے، کنایه و اشاره به قدرت ربوبی حضرت ہے در تشریع و تکوین. یہ عرش الہی جب ہم بولتے ہیں تو در حقیقت اللہ کی اس قدرت کاملہ کی طرف اشارہ ہے جو قدرت تشریع کے مرحلے پر بھی ہے، تکوین میں بھی کار فرما. این قدرت مطلقه الهی طرف راستش مکتوب شده ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات. اور یاد رکھیں عرش کا جب تصور یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک اشارہ ہے، ایک رمز ہے، ایک کنایہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قدرت الہیہ کے داہنی صف پر لکھا ہوا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا راستہ. یعنی ان کے انبیاء و اولیاء کلهم سفن النجات. اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین نجات کے سفینے بن کر آئے. ائمہ کلهم سفن النجات، اور ائمہ تارین سب کے سب نجات کے سفینے ہیں. ولكن سفینة الحسین اسرع. لیکن امام مظلوم کا سفینہ سب سے بلند، سب سے تیز رفتار. ہمیں باب اللہ اما باب الحسین اوسع. ہر ایک کی ذات، ہر امام اللہ کا دروازہ ہے، مگر حسین اللہ کا وہ دروازہ ہے جو انتہائی وسیع ہے.
السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یعنی حسین جان آنچه آدم تا خاتم دارد در وجود مقدس تو جمع شده. فرماتے ہیں جب آپ زیارت میں پڑھیں گے سلام و آپ پر اے آدم صفی اللہ کے وارث، سلام و آپ پر نوح نبی اللہ کے وارث، سلام و آپ پر اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، اسی طرح سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ان سب کا مقصد یہی ہوگا کہ جو کچھ کمالات، جو کچھ خصوصیات تمام انبیاء کو عطا کی گئی سب میراث کے طور پر حسین ابن علی کو پہنچ. آدم اسکنہ اللہ الجنہ، آدم کو اللہ نے جنت میں رہائش عطا کی. حسین خلق من نور الجنہ، اور حسین ابن علی کی پیدائش ہی جنت کے نور سے ہوئی. آدم تزین بلباس الجنہ، آدم کو زینت ملی جنت کے لباس سے. الحسین زینت الجنہ، لیکن جنت کی زینت حسین ابن علی کے ذات گرامی. آدم قد اجتباہ اللہ، آدم کو اللہ نے منتخب کیا. حسین قد اصطفاہ اللہ، اور حسین کو بھی اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا، منتخب قرار دیا. آدم مبتلا شد بفراغ جنت، اور جناب آدم کو آزمائشوں کی منزل سے جنت میں گزرنا پڑا. حسین مبتلا شد بفراغ الاحبہ، اور حسین ابن علی کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا کہ اپنے ساتھیوں کو جدا ہوا دیکھ. در یک روز، در چند ساعت از علی اکبر گرفته تا علی اصغر. اللہ اکبر، ایک دن میں چند گھنٹوں کے اندر اپنے سارے عزیزوں کو امام یوں جدا کر رہے تھے کہ اکبر سے لے کے اصغر تک پورے خاندان بنی ہاشم کے لاشیں اٹھا. آدم مبتلا شد بقتل حابیل، آدم کا امتحان یہ تھا کہ ان کے بیٹے حابیل کو قتل کیا گیا. حسین مبتلا شد ببدن قطعه پسر بزرگوارش علی اکبر. مگر حسین ابن علی کے امتحان پر اگر آپ غور کریں گے تو ان کا جوان بیٹا علی اکبر ان کی نگاہوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آدم مبتلا شد بالنهی عن الشجره. جناب آدم کا ایک امتحان یہ بھی تھا کہ شجرے سے ان کا درخت کے ذریعے امتحان لیا گیا. اما حسین مبتلا شد بقطع کل تعلق از العالم. مگر جناب امام مظلوم کا امتحان تو ہر پہلو سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہر پہلو سے امام کا امتحان سب سے بلند نظر آئے گا. از زن و فرزند گرفته تا علی اصغر، اولاد علی اکبر سے لے کے دیگر خاندان کے جوانوں کے ساتھ اگر منزل دیکھیں گے تو نوبت علی اصغر تک پہنچی. آدم افتخر علیہ الشیطان و شیطان گو انا خیر منه. جناب آدم کی منزل پر ہم غور کرتے ہیں تو شیطان نے ان کے مقابلے پر اپنے آپ کی برتری کا اعلان بھی کیا تھا. و یزید ہم افتخار کرد بالقتل حسین. جس طریقے سے آدم کے مقابلے پر ابلیس آیا تھا اسی طریقے سے حسین ابن علی کے مقابلے پر یزید آیا. جناب ادریس رفعه اللہ مکانا علیہ، جناب ادریس کی منزل یہ ہے کہ اللہ نے ان کو انتہائی بلند منزل پر فائز کیا. در روایات دارد جناب ادریس بین السماء السامعة و الرابعة هست، روایت کے مطابق جناب ادریس کا جو مکان ہے اس وقت وہ سمائے خامس، پانچویں آسمان اور چوتھے آسمان کے بیچ کی منزل میں. یعنی چه نمیفهمم، اما حسین چی؟ یادتون باشه اشهد ان دمک سکن فی الخلد و شعرت اذلت العرش. حسین جان شهادت میدم خون تو در خلد قرار گرفت، اذله عرش لرزید. چه خبر است؟ اللہ اکبر. آپ زیارت میں پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون عرش کی بلندیوں پر پہنچا. چیه؟ بابا خون ماده سیاله، جاش همینجاست. خون جای مجرداته. انتصاب این خون به این وجود مقدس، این خون رو به جایی رسیده که مرتبه مجردات پیدا کرده. غور کیجئے گا. خون مادی چیز ہے، جنت مجردات ہے،
لیکن امام سے نسبت نے اس خون کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ جنت کی مجرد ترین منزلوں تک وہ پہنچا۔ حسین جان تو وارث همه اینها هستی اے امام، اما همه رو یک جا داری۔ اے امام، اے امام، اے امام، آپ تمام انبیاء کے وارث ہیں مگر سارے امتحانات آپ پر ایک ساتھ آ گئے۔ تو وارث جناب ابراهیم هستی، همانی که اون وقتی که در وسط آتش افتاد جبرئیل آمد کاری داری گفت حسبی من سؤالی علمه بحالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے کہ زیارت میں آپ پڑھتے ہیں کہ اے حسین ابن علی، آپ ابراہیم کے بھی وارث ہیں۔ جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا اس وقت فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے درخواست کی، اے ابراہیم کیا ہم آپ کی مدد کو حاضر ہیں؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ میرے حالات سے بخوبی باخبر۔ روز عاشورا هم جبرئیل آمد، روز عاشور بھی جبریل امین ای کاش امام کے پاس ای آئے۔ کاش فارسی رو میفهمیدید من این اشعار رو براتون میخونم، ولی الانم میخونم. جبرئیل آمد که ای سلطان عشق، یک کتاز عرصه میدان عشق، دارم از حق بر تو ای فرخ امام، هم سلام و هم تحیت هم پیام۔ اللہ اکبر۔ جناب جبریل کی آمد کے سلسلے میں آپ نے اشعار کو پڑھتے ہوئے کہا کیا حسین عبارت ہے۔ فرماتے ہیں آپ پر سلام بھی ہو، آپ پر درود بھی ہو، آپ پر اکرام بھی ہو، آپ پر تحیت بھی۔ گوید ای جان حضرت جان آفرین، مر تو را بر جسم و بر جان آفرین۔ اللہ اکبر۔ قدرت کی طرف سے جبریل بتا رہے ہیں کہ آپ کی تخلیق نگاہ قدرت میں کتنی عظیم ہے۔ محکمی ها از تو میثاق مراست، رو سپیدی از تو عشاق مراست۔ تو عاشقان رو سفید رو کردی حسین۔ جبریل نے آ کر کہا، جو کچھ فارسی شاعر نے اس کو رقم کیا ہے کہ اے امام مظلوم، دنیا کے سارے وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے نور سے سفیدی حاصل کرتے۔ چون خودی را در رحم کردی فدا، من تو را خون من تو رایم خون بها۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ اے حسین ابن علی، چونکہ تم نے سب کچھ ہماری خاطر خرچ کیا، ہر چیز اب میں اپنی پوری رضا تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ هرچه بودت داده ای اندر رحم، هرچه دارم در رحمت من میدهم۔ سبحان اللہ، شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی۔ اے حسین ابن علی، جبریل آ کر اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں اے حسین ابن علی، آپ کے پاس جو کچھ تھا سب آپ نے ہماری راہ میں دے دیا، تو میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کی راہ میں دے دوں۔ کشتگانت را دهم من زندگی، دولتت را تا ابد پایندگی۔ اور آپ کی راہ میں جو شہید ہوئے ہیں سب کو میں زندگی عطا کروں گا اور آپ کی سلطنت کو قیامت تک کے لیے دوام عطا کروں گا۔ اون وقت جواب امام حسین چیه؟ شاه گفت ای محرم اسرار ما، محرم اسرار ما از یار ما، گرچه تو محرم صاحب خانه ای، لیک تا اندازه ای بیگانه ای۔ اللہ اکبر۔ اب امام کی طرف سے جواب آتا ہے، اے جبریل، اگرچہ تم محرم راز ہو، اللہ کے رازوں سے باخبر ہو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ باتیں تم سے بھی چھپی رہ گئی۔ آن که از پیشش سلام آورده ای، وان که از نزدش پیام آورده ای، وہ ذات جس کی طرف سے تم سلام لے کر آئے ہو، پیام لے کر آئے ہو، آداب لے کر آئے ہو، بی حجاب اکنون در آغوش من است۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی ہر منزل حسین کی نگاہوں میں آیا۔ بی تو رازش جمله در گوش من است۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو ایک راز ہے جو ہمارے سماعت کے اندر محفوظ ہے۔ گر تو هم بیرون روی اولاتر است، برو۔ تم بھی اگر دور چلے جاؤ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ زان که غیرت آتش این شهپر است، جبرئیلا رفتنت زینجا نکوس، مانع کمتر شو میان ما و دوست۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ان اشعار کا امام نے فرمایا کہ جبریل،
اے جبریل میرے اور رب کے درمیان جو معاملات ہیں تم اجنبی کی حیثیت سے ان کے درمیان آ رہے ہو، بہتر ہے کہ ہٹ جاؤ، میرا اور اللہ کا رابطہ۔ جناب ابراہیم زن و بچهش رو آورد وادی غیر ذی زرع. جناب ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر مکے کی سرزمین پر آئے گئے تھے جہاں پر زراعت بھی نہیں ہوتی تھی۔ امام حسین هم دست 84 زن و بچه رو گرفته آورد. اللہ اکبر۔ اور امام مظلوم اپنے ساتھ 72 افراد کو جن میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو آپ پر اے ابراہیم کے وارث جو اللہ کے دوست۔ وقت گذشته، ای کاش میشد کل زیارت وارث رو یکی یکی بهش التفات بشه، معنا بشه، ولیکن چون وقت گذشته ما هم دیگه مزاحم دوستان بیشتر نباید بشیم. خدا به همتون توفیق بده. خداوند انشالله حسینی تان کند. فرماتے ہیں کہ کاش وقت میں گنجائش ہوتی اور میں اس زیارت کے ایک ایک حصے کی تشریح کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا زیادہ وقت عزیز نہ لوں، وقت بہت گزر چکا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو اور ہم سب کو صحیح معنوں میں حسینی بنا دے۔ خدایا ما رو وارث حسین قرار بده. خداوندہ ہمیں حسین کا وارث بنا دے۔ خداوند ما رو وارث حسین قرار بده. خداوندہ ہمیں حقیقی معنوں میں حسین کا وارث بنا دے۔ خدا یا ما رو وارث صادق ابا عبداللہ قرار بده. خداوندہ ہمیں تجھے واسطہ ہے ہم سب کو وارث قرار دے امام مظلوم سید الشہداء عبداللہ علیہ به السلام۔ ما روح عنایت کن، حسین گونه زندگی کنیم. اور اے میرے مالک ہمارے اندر وہ روح پیدا کر دے، ہم حسینی بن کر زندہ رہیں حسین گونه بمیریم اور حسینی انداز سے دنیا سے رخصت ہو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آغا صاحب سے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مرسیود کی جانب سے مرسیود کے پلیٹ فارم سے منسلک کیا اور آپ کی خدمت کا موقع دیا۔ اس کے بعد میں مرسیود کی جانب سے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں آیت اللہ بہادینی کا۔ اینو بنگید به من آیت الله نگید، بابش باز میشه خطرناکه. وقت به هر کسی میگن آیت الله. ما طلبه هستیم. جناب بہادینی صاحب آره با اسقاط همه چیز. آقا صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں آپ آیت اللہ مت کریں ورنہ ایک نیا دروازہ کھل جائے گا اور ہر شخص اپنے کے لیے آرزو مند ہو جائے گا کہ اس کو آیت اللہ لکھا جائے آره اسم اعظم میشه. اور وہ ایک اسم اعظم بن جائے گا۔ آره جناب بہادینی صاحب کا ای باریکالله. اے ماشاءاللہ آپ نے تو سبھی غائب کر دیا۔ اللہم صلی اللہ نہیں حجت الاسلام والمسلمین نه بابا اونم نه والا به خدا نمیخواد به جد این قدر نه 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 این قدر باید برداشت کنید، این قدر باید برداشت کنید۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا بہادینی صاحب کا اور مولانا رضی جعفر صاحب کا کہ انہوں نے اپنی تشریف آوری سے ہماری محفل کو رونق بخشی۔ جزاک اللہ۔